आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। मेरे अजीज़ो, इससे पेशतर कि मैं खुदा के कलाम की तलावत करूं, खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊं, मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और ARP चर्च औरंगी और मुलीर की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक कहता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। ये 2021 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां और बरक़ात लाए, आमीन। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 3रा बाब, पहली आयत से 6ठी आयत तक। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नज़र करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उनके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज न्यू ईयर में, इस नए साल में हम 2 बातें सीखेंगे। पहली बात कि इबादत खाना के अंदर जो फ़की फरीसी हैं, उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत क्या है, जबकि क्या होनी चाहिए। इबादत खाना में इबादत के लिए लोग जमा होते हैं और इनका भी ये रवैया होना चाहिए कि ये सिर्फ़ खुदा की इबादत करें, लेकिन इनका रवैया, इनकी नीयत ये नहीं है। ये लोगों के ऐब तलाश करने, लोगों को मुजरम ठहराने इबादत खाना में दाखिल होते हैं। इस बात पर हम गौर करेंगे। दूसरी बात कि यीशु मसीह ने उस शख्स का हाथ दुरुस्त कर दिया जो कई बरसों से पैरालाइज था। चूँकि यीशु मसीह इंसानियत से प्यार करते हैं और उन्होंने इस काम को किया, तो ये फ़की फरीसी, ये यहूदी खुश होने की बजाय, यीशु मसीह को अप्रिशिएट करने की बजाय, उसकी तारीफ़ करने की बजाय उसको मार डालने की साजिश करने लगे। और ये 2 बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। फिर इसका इतलाक़ हम अपनी ज़िंदगी पर करेंगे कि क्या हम भी इबादत खाना में इसी तरह आते हैं, क्या हम भी इंसानियत के दुश्मन हैं या इंसानियत से प्यार करते हैं। तो आए हम तरतीब के साथ कलाम मुक़द्दस को सीखें। पहली बात कि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जब सुलेमान के हाथ से हैकल बनवाई तो बताया अपने अंबिया कराम के वसीला से कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। और जब खुदा के बंदा सुलेमान ने उसकी मखसूसियत की तो दुआ की कि ऐ खुदा, अगर कोई इस तरफ मुंह करके भी दुआ करे तो तू उसकी दुआ सुन लेना। गोया कि जो हैकल है ये खुदा की इबादत के लिए है कि लोग उसमें आएं और उसे सिजदा करें और उसकी इबादत करें और उसकी सुने और उसकी रहनुमाई में ज़िंदगी बसर करें। और इसी तरह ये इबादत खाने जो हैं, इसका भी पर्पज़ ये है कि वहाँ इबादत की जाए, जिंदा खुदा की इबादत की जाए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं इस वर्द में कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि ये लोग, ये फ़की फरीसी, ये वहाँ इबादत करने की बजाय वहाँ दूसरों के गुनाह तलाश करने, दूसरों को मुजरम ठहराने की नीयत से दाखिल होते हैं, दूसरों पर क्रिटिसाइज करने की नीयत से दाखिल होते हैं। और ये चूँकि इनकी नीयत जो है वो दुरुस्त नहीं है, जबकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि
हैकल और इबादत खाने जो हैं वो खुदा की इबादत करने के लिए हैं, उसकी परस्तश करने के लिए हैं, ये उसकी खुशनुदी के लिए हैं, लेकिन ये उसको अपने एजेंडे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा एक अलमिया है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि ये चाहिए तो ये था कि ये उस इबादत खाने में इबादत की नीयत से आते और इबादत करते, लेकिन इनका जो फोकस है, जो इनकी जो नजरें हैं वो खुदा पर नहीं हैं, उसकी इबादत पर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह को उस पर इल्जाम लगाने और उसको मार डालने पर लगी हुई हैं। तो आप अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा धोखा है जो अपने आप को दे रहे हैं। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि ये उनकी जो बुरी नीयत है इससे ज़ाहिर होती है कि यही वजह है कि मसीह खुदावंद ने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 23 बाब में फरमाया, ऐ रियाकार फकीयो फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से खूबसूरत दिखाई देते हो लेकिन अंदर से तुम्हारे बदी भरी है। तुम रास्तबाज दिखाई देते हो लेकिन रास्तबाज हो नहीं। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह इनकी साजिश से वाकिफ है, जानता है, इसलिए यीशु मसीह ने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा कि खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। और फिर यीशु मसीह ने उनकी साजिश को भांप कर कहा कि बताओ कि सब्बत के रोज नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। अब यकीनन वो इसका जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए वो खामोश रहे। और यीशु मसीह ने उसे कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया और वो हाथ ठीक हो गया। अब ये इन फकीयों फरीसियों के लिए चाहिए था कि जिस हाथ को वो ठीक नहीं कर सके ये उन्हीं का आदमी होगा, ये हर दफा इबादत खाना में आता होगा, लेकिन ये उस पर इसके दुख के बारे में इन्हें कोई एहसास नहीं है कि इस आदमी का हाथ काम नहीं करता है। इन्होंने शायद कभी इस बात पर गौर ना किया हो, शायद कभी इस दुख को महसूस ना किया हो, लेकिन आज जब यीशु मसीह ने उसका हाथ ठीक कर दिया है तो यीशु मसीह की तारीफ करने की बजाय ये यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। आप इससे अंदाजा करें कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इन्हें इंसानियत से प्यार नहीं है, जबकि यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया कि इंसानियत से प्यार के लिए उसने अपनी जान दे दी ताकि नस्ल आदम को उनके गुनाहों से क्या दे दे, रहाई दे दे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि 3-3.5 साल जिंदगी में यीशु मसीह लोगों पर तरस खाते। ये इंसानियत से प्यार का एक सबसे बड़ी ये मिसालें हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और इंसानियत से प्यार करते थे। लिखा है खुदा के कलाम में, एक बेवा थी, उसका एक ही बेटा था, वो मर गया तो यीशु मसीह को तरस आया, रहम आया और यीशु मसीह उस जनाजे को छुआ और वो नौजवान जिंदा हो गया। लेकिन ये फरीसी ना खुद इंसानियत से प्यार करते हैं, ना खुद इंसानियत के दुख को समझते हैं, ना खुद इंसानियत के दुखों में मदद करते हैं, बल्कि जो इंसानियत के दुखों को अंडरस्टैंड करता है, जानता है, इंसानियत के दुखों को अपना दुख समझता और उनकी मदद करता है, ये उसको मार डालने की साजिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और आज मेरे और आपके लिए इसमें से क्या सबक है, इस हकीकत में से जो विर्द हमने तलावत किया, इसके हकाइक को देखा, 2 बातें आज मेरे और आपके लिए चैलेंज रखती हैं। इस 2021 में अगर हमने भी खुदा के घर को, इबादत खाना को, चर्च को इसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह फरीसियों ने, तो आज हमें तौबा करनी चाहिए। आज सोचे कि बहुत सारे लोग खुदा के घर में वाकई इबादत करने के लिए आते हैं, उनकी नीयत
اور ان کا دل صاف ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدا کے گھر میں عبادت کے لیے نہیں آتے. وہ جو عبادت کی جگہ ہے وہ وہاں دوسروں کے عیب تلاش کرنے آتے, وہ دوسروں پر تنقید کرنے آتے, وہ وہاں سیاست کرنے آتے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے آتے. فقیوں فریسیوں کی طرح. تو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ 2020 جو گزر گیا, اب 2021 کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں. تو میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں کہ جب ہم خدا کے گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں تو اپنی نیت کو چیک کریں. آپ کس نیت سے خدا کے گھر میں آتے ہیں؟ دوسروں کے گناہ تلاش کرنے یا خدا کی عبادت کرنے؟ دوسروں پر تنقید کرنے یا خدا کی عبادت کرنے؟ سیاست کرنے یا خدا کی عبادت کرنے؟ اپنے آپ کو نمایاں کرنے یا خدا کی عبادت کرنے آتے ہیں؟ اور اگر ہماری نیت بھی فقیوں فریسیوں کی طرح ہوئی تو پھر کسی قسم کی برکت کی توقع نہ رکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2020 میں اس بات پر غور نہ کیا ہو, آپ نے سنجیدگی سے نہ لیا ہو. تو آج خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو وارن کرتا ہے, خبردار کرتا ہے کہ 2021 میں جس کا آغاز آج میں اور آپ کر رہے ہیں, حقیقت میں اپنے آپ کو چیک کریں, اپنی انٹینشن کو, اپنی نیت کو چیک کریں کہ جب ہم خدا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت کیا ہے, کہ ہم واقعی خدا کی عبادت کرنے آتے ہیں. آپ حنا کی طرف دیکھیں, جب وہ خدا کی عبادت کر رہی ہے تو ایلی کاہن جو کاہن ہے سمجھ نہیں پایا ہے, اسے دیوانہ کہہ رہا ہے, اسے نشے کی حالت کہہ رہا ہے, لیکن وہ تو حقیقت میں خدا کی عبادت کر رہی ہے. وہ تو ایلی کاہن کو نہیں دیکھ رہی ہے, وہ تو اپنے خدا کو دیکھ رہی ہے اور حقیقت میں یہ عبادت ہے. لیکن ہم عبادت خانہ میں آ کر دوسروں کے عیب ڈھونڈتے, عبادت خانہ میں آ کر دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے, عبادت خانہ میں آ کر سیاست کرتے, عبادت خانہ میں آ کر اپنے آپ کو نمایاں کرتے اور پھر برکت کی توقع کرتے, جو بالکل احمقانہ سوچ ہے. میرے عزیزوں, آج میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تو خدا ان کے گھر میں داخل ہو تو اپنا قدم سنجیدگی سے رکھ, اس بات کے لیے کہ تو کائنات کا جو مالک ہے, رب ہے, اس کے حضور جا رہا ہے. اور شاید ہمیں خوف خدا نہیں ہے, ہم عبادت خانہ میں آ کر بھی, عبادت گاہوں میں آ کر بھی ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے, اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے, ہم اس کی حضوری کو محسوس نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم سنجیدہ نہیں ہیں. اب دیکھیں تو لوکا کی انجیل میں 2 آدمی ہیکل میں دعا کرنے گئے, تو جو فریسی ہے اسے خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہیکل کے اندر خدا کی حضوری ہے, اور خدا کی حضوری میں اس کو جج بننے کا اختیار نہیں ہے, خدا کی حضوری میں دوسروں کو الزام دینے کا اختیار نہیں ہے, خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو راست باز بننے کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے. جھکنے ہمیں چاہیے. لیکن وہ فریسی خدا کے حضور اپنی راست بازی کو نمایاں کرتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں, دہیکی دیتا ہوں, اور مسئول لینے والے کی طرح بھی نہیں میں, وہ اپنا موازنہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کون راست باز ٹھہر گیا, خدا نے کس کو راست باز ٹھہرا دیا, اس مسئول لینے والے کو, اس فریسی کو نہیں جس کی نیت میں فطور ہے, اس کی نیت بری ہے, جو اپنی راست بازی پر تکبر کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے. آج بہت سارے لوگ عبادت گاہوں میں آ کر بھی اپنے آپ کو راست باز اور دوسروں کو گناہگار بناتے ہیں, دوسروں پر تنقید کرتے ہیں, دوسروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں.
جو ٹوٹلی بائبل مقدس کے خلاف ہے, جو خدا کے کلام کے خلاف ہے. ہم صاف نیت اور صاف دل لگ کر خدا کی عبادت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ یسایہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب پہلے باب میں خدا فرماتا ہے مجھے تمہاری قربانیوں سے نفرت ہے, مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے, مجھے تمہارے ہدیوں سے نفرت ہے, کیونکہ بدی کے ساتھ لاتے ہو, تمہارا دل گندا ہے, ہاتھ خون آلودہ ہے, اور ایسے ہی آ جاتے ہو خدا کے گھر میں. آج اسی طرح بہت سارے لوگ, میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ اسی طرح عبادت گاہوں میں آ جاتے ہیں جیسے فریسی آتے ہیں کہ نہ ان کا دل صاف ہے, نہ ان کا دماغ صاف ہے, ان کے دماغ کے اندر فطور ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا, دوسروں پر تنقید کرنے کا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا. تو آج آئیں اپنے گناہ سے معافی مانگے. 2020 میں اگر خدا نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا, اس لیے زندہ رکھا کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ آج کے بعد ہم چرچ کو اس طرح یوز نہیں کریں گے, عبادت گاہوں کو فریسیوں کی طرح یوز نہیں کریں گے, دوسروں کو مار ڈالنے کا, دوسروں پر تنقید کرنے کا, دوسروں کے گناہ ڈھونڈنے کا عبادت گاہوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے, بلکہ عبادت گاہ میں صرف خدا کی کیا کریں گے, عبادت کریں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو چرچز کے اندر جو پولیٹک اور جھگڑے ہیں, اس کا سبب یہی ہے کہ فریسیوں والی روح جو ہے یہ فساد پیدا کرتی ہے. ان کے اندر یہی روح تھی کہ وہ خدا کی عبادت کرنے نہیں آتے, اور آج بھی بہت سارے لوگ خدا کی عبادت کرنے آتے اور بہت سارے لوگ خدا کی عبادت کرنے نہیں بلکہ عبادت گاہوں میں سیاست کرنے آتے, عبادت گاہوں میں دوسروں پر تنقید کرنے آتے, عبادت گاہوں میں اپنی راست بازی کا دوسروں کی راست بازی سے موازنہ کرنے آتے. ایسے لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ آسمان سے خدا مکمل ان کو دیکھ رہا ہے, جس طرح فریسیوں کو دیکھ رہا تھا, ان کی سازش کو دیکھ رہا تھا, آج بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے. اور آج بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اگر آج بھی میں اور آپ عبادت گاہ کے اندر بری سوچ رکھتے ہیں تو میرا یسوع اس وقت بھی جانچنے کی قدرت رکھتا تھا, آج بھی جانچنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے آئیں اپنے گناہ سے توبہ کریں اور آج کے بعد عبادت گاہ کو صرف عبادت کے لیے استعمال کریں. جب آپ عبادت گاہ میں جائیں تو آپ سب کچھ بھول جائیں سوائے اس کے کہ آپ رب الفاج, فوجوں کا رب, خالق خدا کے حضور آپ آئے ہیں, اور وہاں عاجزی سے جھک جائیں, اس کی عبادت کریں, اسے سجدہ کریں اور اس کی سنیں کہ وہ آپ کو کیا حکم دیتا ہے. دوسرا سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ مسیح خداوند نے نسل انسانی سے پیار کیا, اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یقیناً وہ انسانوں سے پیار کرتا اور 3.5 سالہ زندگی میں اسے ترس آتا اور وہ لوگوں کو چنگا بھلا کرتا. اور یہاں بھی یسوع مسیح کو ترس آیا اور یسوع مسیح نے دیکھا کہ ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کرتا, تو یسوع مسیح نے اس کے ہاتھ کو کیا کر دیا, ٹھیک کر دیا. یسوع مسیح نے کوئی جرم نہیں کیا, سبت کی وائلیشن نہیں کی, موسیٰ شریعت کو نہیں توڑا, لیکن افسوس یہ ہے کہ فریسیوں نے اس کی تعریف کرنے کی بجائے اسے مار ڈالنے کی کوشش کی. کیا آج ہم بھی ایسا نہیں کر رہے؟ کیا ہم انسانیت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, یا جو کرتے ہیں ہم ان کے دشمن بن جاتے ہیں؟ خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے, آئیں کہ ہم انسانیت سے محبت کریں, ہم دوسروں کے دکھوں کو انڈرسٹینڈ کریں, دوسروں کے دکھوں کو محسوس کریں,
اور جب آپ دوسروں کے دکھوں کو محسوس کریں گے تب ہی آپ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. جب ہم دوسروں کے دکھوں کو محسوس نہیں کریں گے, بے حس ہو جائیں گے, سنگ دل ہو جائیں گے, تو ہم ان کی مدد کے لیے بھی آگے نہیں بڑھیں گے. یسوع مسیح سنگ دل نہیں تھے, وہ دکھی انسان کے دکھ کو سمجھتے تھے, اس لیے وہ جب دکھی انسان کو دیکھتے تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے. لیکن فریسی صرف مذہب کے ٹھیکیدار تھے جو مذہبی رسومات کو ادائی کرتے, لیکن وہ انسانیت سے پیار نہیں کرتے, انسانیت کے دکھوں سے واقف نہیں ہے, ان کے دکھوں کو سمجھتے نہیں. اور اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انسانیت کے دکھوں کو سمجھتے نہیں ہیں, اور جب وہ انسانیت کے دکھوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو ان کی مدد کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے. خدا یسوع مسیح نے مثال دی کہ ایک شخص تھا, اس کو ڈاکوؤں نے مارا, ادھموا چھوڑ دیا, تو وہاں سے ایک کاہن گزرا, اس کاہن نے اس دکھ کو محسوس نہیں کیا. لاوی گزرا, اس لاوی نے بھی اس دکھ کو محسوس نہیں کیا. لیکن وہاں ایک سامری گزرا, اس نے اس دکھ کو محسوس کیا کہ انسانیت تڑپ رہی ہے, اس دکھ کو محسوس کیا اور وہ اس کے پاس گیا, جو کچھ اس کے پاس تھا فرسٹ ایڈ کا سامان وہ استعمال کیا, پھر سرائے میں لے گیا, اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے دیے, پھر اور پیسے دینے کا بھی کیا کیا, وعدہ کیا. اور یوں اس نے وہ دو شخص جو مذہبی رہنما تھے وہ گزر گئے, لیکن اس دکھ کو محسوس نہیں کیا, اس دکھ کو سمجھا نہیں اور مدد بھی نہیں کی. لیکن سامری نے اس دکھ کو محسوس کیا, اسے انڈرسٹینڈ کیا اور پھر اس کی مدد کی جو وہ کر سکتا تھا. اور آج میرے اور آپ کے لیے بحیثیت یسوع مسیح کے پیروکار یہ سبق ہے کہ 2021 میں آپ دوسروں کے دکھوں کو محسوس کریں, اور نہ صرف محسوس کریں بلکہ ان کی یسوع کی طرح ہیلپ کریں بغیر خوف کے. یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ میرے دشمن ہے, یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میں اس انسانیت کے دکھ کو جس کو محسوس کیا ہے اس کی مدد کروں گا تو یہ میرے مخالف ہیں, مجھے میرے خلاف سازش کریں گے. لیکن اس کے باوجود یسوع خوف زدہ نہیں ہوا, خدا یسوع مسیح نے یہ کام کیا. آج مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی نسل آدم کے لیے کام کریں اور دکھی انسانوں کے دکھ کو محسوس کریں, اور جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کے پیسے سے, اپنی طاقت سے, اپنے علم سے, وہ دوسروں کے لیے کریں اور دکھی انسان کی مخلصی کا باعث بنیں. میرے عزیزو, یہ نیا سال میری اور آپ کی زندگی میں یہ نئی سوچ سے اس کا آغاز کریں کہ آج کے بعد آپ صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دکھی انسانوں کے لیے جئیں, ان کے دکھوں کو محسوس کر کے ان کی مدد کریں جو آپ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ یقیناً خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ٹھہر سکتے ہیں, پھر یقیناً آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. ادروائز تو یہ مذہبی ہونا فریسیوں کی طرح یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ہم فریسیوں کی طرح مذہبی ہونا پسند نہ کریں بلکہ عملی زندگی گزارنا پسند کریں, اور بائبل مقدس کے مطابق آج 2 اسباق اپنے ساتھ لے جائیں. پہلا سبق کہ فریسی عبادت خانہ کو دوسروں پر تنقید کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, دوسروں کو مجرم ٹھہرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم ایسا نہ کریں. ہم عبادت خانہ کو, عبادت گاہ کو صرف عبادت کے لیے استعمال کریں کہ ہم اس میں جب آتے ہیں تو صرف زندہ خدا کی عبادت کریں, وہاں اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں, وہاں دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں اور دوسروں کے گناہ نہ ڈھونڈیں. خدا کے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو چیک کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی ہے تو زبور 139 کا سہارا لیں, جہاں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے, اے خدا تو مجھے بتا کہ مجھ میں کوئی بدی تو نہیں ہے. آپ دوسروں کے گناہ ڈھونڈنے کی بجائے اپنے گناہوں کی تلاش کریں
اور ان کو دور کریں, توبہ کریں تاکہ ابدی ہلاکت سے بچ جائیں. اور پھر آپ انسانیت سے پیار کریں, انسانیت کے لیے کام کریں. یسوع مسیح انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اور بے خوف ہو کر کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میرے دشمن بن جائیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کام کو کرتے ہیں, اس شخص کا ہاتھ درست کر دیتے ہیں. اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی انسانیت کے لیے کام کریں, خود غرض نہ بن جائیں, صرف اپنی ذات کے لیے زندہ نہ رہیں, بلکہ آپ سارے دل, ساری جان, ساری طاقت سے خدا سے پیار کریں اور پھر انسانیت سے پیار کریں. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ 2021 میں ہم فریسیوں کے رویے کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیروکاروں کا رویہ اپنائیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.